ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام علماء افضام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مومنین، سورہ مبارکہ زمر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ خدا کی نظر میں جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولی الالباب، اور یہ چیز فقط صاحبان فکر جو ہیں اس چیز سے آگاہ ہیں۔ صاحبان فکر اس چیز کو جانتے ہیں کہ جن کو خداوند کریم نے عقل عطا کی، سوچ و فہم اس قسم کی عطا کی کہ وہ دین کی باتوں کو درک کر سکتے ہیں، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور کیا کہنا صاحبان علم کے فضل کا، صاحبان علم کے مرتبے کا، کہ جہاں پر خلاق عالم کبھی گواہی میں اپنے ساتھ اس کو رکھتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، خدا گواہی دے رہا ہے یہ صبر کی کہ وہ ایک ہے، ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، اور کون گواہی دے رہے ہیں؟ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ صاحبان علم کا فضل رہا ہے، یہ صاحبان علم کی منزل ہے۔ اور پھر بار بار کلام پاک میں خلاق عالم نے علم کے حصول پر زور دیا ہے، صاحبان علم کو اپنی وراثت منظایا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ہے کہاں؟ قرآن ہم نے زینت دی ہے ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے۔ جو ہمارے خزینہ دار علم کون ہے؟ قرآن کے خزینہ دار وہ صاحبان علم کہ جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے، ان کے سینوں میں یہ قرآنی آیات موجود ہے۔ یعنی وہ صاحبان علم وہ ہے جو قرآن کی تاویل کو بھی جانتا ہے، تنزیل کو بھی جانتا ہے۔
ہر قرآن کے مطالب کو جاننے والے کو، اسی کو صاحب علم قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے ہر ایک کو اپنی کتاب کا وارث قرار نہیں دیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث فقط ان لوگوں کو قرار دیا ہے جن کو ہم نے منتخب کر دیا ہے، جن کو ہم نے اب چن لیا ان کو ہم نے وارث قرار دیا۔ اور کس مرتبے پر چنا؟ وہ چناؤ کا اصل مقصد جو تھا، چناؤ کا محرک جو ہے وہ علم ہے۔ علم کی بنیاد پر خداوند کریم نے منتخب کیا ہے۔ اور پھر خداوند کریم کا ارشاد کہ ہم جسے چاہیں اپنی کتاب کا وارث قرار دیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی شے کسی کی ہوتی ہے اس کے متعلق اس کے تمام اختیارات ہوتے ہیں، اس کے متعلق اس کے تمام اختیارات ہیں۔ آپ کسی شے کے مالک ہیں، گاڑی آپ کے پاس ہے، گاڑی کے آپ مالک ہیں، آپ اس کے متعلق تمام اختیارات حدود میں رہتے ہوئے آپ کے پاس ہیں۔ آپ جس کو چاہیں اسے بخش دیں، آپ جس کو چاہیں اسے سونپ دیں، آپ جس کو چاہیں اپنے بعد اس کو ان سے پناصب کر سکتے ہیں کہ میرے بعد یہ ہے۔ اسی طریقے سے جب دنیا میں ہر کوئی کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے شے کے متعلق جس کو چاہے چنے، جس کو چاہے منتخب کرے، تو خداوند کریم اگر یہ فرمائے کہ ہم نے کچھ ہستیوں کو اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے، تو اب بس وہی وارث کتاب ہوں گے کہ جن کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ اور ان کی ایک پہچان خداوند کریم نے بتائی، وہ پہچان کیا ہے؟ کہ وہ صاحبان علم ہوں گے، وہ علم کے اس مرتبے پر ہوں گے جہاں کوئی ان کے اس علمی مرتبے کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی ان کے اس علمی مرتبے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس دور میں وہ صاحبان علم ہوں گے اس دور میں ان سے بڑا کوئی دوسرا عالم نہیں ہوگا، ان سے بڑھ کے جاننے والا اس دور میں نہیں ہوگا، اس دور میں نہیں ہو سکتا ان سے بڑھ کے جاننے والا۔ ویسے تو یہ افراد وہ ہیں کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن اس دور میں ان سے بڑا جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ صاحبان علم کون ہیں؟ کہ جن کا علم اس قدر کائنات پر محیط ہے کہ تاریخ اس بات کی شاہد و گواہ رہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تاریخ میں کہ ان سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو، سوال کا جواب نہ دیا ہو، تاریخ گواہ ہے۔ تو وہ ہے کون صاحبان علم؟ تو تاریخ اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہے، کیا تاریخ اس بات کی صداقت کو ماننے پر مجبور ہے کہ بجز علی اور اولاد علی میں معصومین کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسا گزرا ہی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے جو چاہے سوال کر لو۔ یہ فقط علی اولاد علی کا سزا ہے، یہ انہی ہستیوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ہی فرمایا ہمیشہ کہ ہم سے جو چاہے پوچھ لو۔ اور آج ہم جس ہستی کا ولادت کا جشن منا رہے ہیں وہ ہستی جسے حضرت علی ابن محمد امام علی نقی ہادی کہا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ امام علی النقی علیہ السلام، اور کیا کہنا امام کے فضل کا۔ امام کی ولادت 2 رجب المرجب، جس روایت سے ہم ابھی تاریخ ولادت منا رہے ہیں، سن 114 ہجری، سن 214 ہجری، 214 ہجری پر سب متفق ہیں کہ ولادت باسعادت کا سن 214 ہجری ہے۔ ولادت کی تاریخ میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت جس کے لحاظ سے ہم جشن منا رہے ہیں یعنی 2 رجب، ایک اور تاریخ مولا کی ولادت کی 3 دن بعد ہے یعنی 5 رجب کو بھی آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور ایک اور تاریخ جو رقم کی گئی ہے وہ 15 ذی الحجہ ہے کہ جو مولا کی ولادت کی، لیکن سن 214 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ اور آپ کے والد ماجد
حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور والدہ ماجرہ جناب سمانہ خاتون، جن کو سمانہ مغربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا شرف و فضل یہ تھا، یعنی امام کی والدہ کا، جناب سمانہ خاتون کا، کہ خود امام اپنی والدہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ میرے حق کی عارف تھیں، میرے مقام کی عارف تھیں، یعنی جو مرتبہ اور مقام میں رکھتا ہوں اس کی معرفت رکھنے والی خاتون تھی۔ امام کا کسی ہستی کے لیے یہ فرمانا یہ خود یاد ہے کہ آپ نے فرمایا میرے حق کی، میرے مرتبے کی عارف تھی میری والدہ۔ یہ جناب سمانہ خاتون کا مرتبہ اور شرف تھا۔ اور جناب سمانہ خاتون کے لیے جو ایک بہت خصوصیت جناب سمانہ خاتون کی ملتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو روایتوں میں کہا ہے کہ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی، کثرت کے ساتھ۔ روایتوں میں جو خصوصیت جناب سمانہ خاتون کی ہے، ویسے تو ذائبت فضل و کمال میں جس کو خداوند کریم نے اپنی ایک حجت کے لیے منتخب کیا ہو ولادت کے لیے، وہ کس قدر مخصوص خاتون ہوگی کائنات میں جن کا انتخاب کیا گیا ہو۔ لیکن ایک خاص خصوصیت جو آپ کی روایتوں میں بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی۔ یہ شرف جناب سمانہ خاتون کا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میرا امام کہ جن کا نام علی ہے، اور یہ عجیب، یعنی خداوند کے اتفاق نہیں کہوں، خدا کا انتظام سے ہوں کہ چہاردہ معصومین ہیں، چہاردہ معصومین میں 4 محمد ہیں، 4 ہی علی ہیں، 4 ہی محمد ہیں، 4 ہی علی ہیں، اور ان میں سے آخری یعنی چوتھے علی کی ولادت کی وجہ ہے، کیونکہ خداوند کریم خود اس کو پیغمبر اکرم سے ارشاد فرما سکتا ہے۔ سورہ حجر کی آیت میں درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سبع من المثانی والقرآن العظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا، یعنی 7 ایسی آیتیں عطا کی جو مکرر آتی رہی ہوں، 7 ایسی آیتیں جو مکرر آتی رہی ہوں۔ 7 من المثانی، 7 کو ڈبل کر دیں، 14 کی منزل ہے، ایسی 7 آیتیں عطا کی جو دوبارہ جن کا تکرار ہوتی رہی ہو، ایسی ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی علی ہے، اور آپ کے مشہور ترین کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے نقی۔ نقی کے معنی کیا ہے؟ نقی کے معنی ہے کہ جو اصل ہو، یعنی اس طریقے سے علماء نے مثال دی کہ جس طریقے سے کسی جوہر کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہوں، کچھ چیزیں مل گئی ہوں، آپ جب اس جوہر سے ان تمام چیزوں کو علیحدہ کر دیں اور وہ جوہر خالص الگ رہ جائے، اسے نقی کہا جاتا ہے۔ یہ امام نقی کی منزل ہے، یعنی بالکل خالص منزل پر ہو، خالص جو ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو، اسے نقی کہا جاتا ہے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے مرتضیٰ۔ جس طریقے سے دادا کا لقب مرتضیٰ تھا، اسی طریقے سے پوتے کا لقب بھی مرتضیٰ ہے۔ اور امام کا ایک اور لقب ہے جس کو ہادی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے پاس بر صغیر میں ہم امام کو ہم امام علی النقی کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں، جبکہ اس خطے میں امام ہادی کے نام سے آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے، امام ہادی کے لحاظ سے۔ ہادی کیا چیز ہے؟ یہ خود ایک خاص مخصوص شرف ہے، امام علی النقی کا خصوصیت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کا ایک ہادی ہوگا، ہر قوم کا ایک ہدایت کرنے والا ہوگا۔ قرآن واضح طور پر ارشاد فرما چکا ہے، اور اسی لیے روایتوں میں موجود ہے کہ جب یہ آیہ وافی ہدایہ نازل ہوئی تو
اللہ کے رسول وضو فرما رہے تھے، آپ نے وضو کے بعد امیر المومنین کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، علی کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں، پھر اپنا ہاتھ علی کے سینے پر رکھ کر کہا انت اور کل قوم ہاد، اور آپ ان میں سے پہلے ہیں کہ جس میں خداوند کریم ہادیوں کی نسل کو بھیجنے والا ہے۔ ہر قوم میں خداوند کریم ایک ہادی کو بھیجے گا، اس میں سے پہلے ہادی امیر المومنین ہیں۔ تو یہ ہدایت کا سلسلہ، سب ہادی ہیں، سب ہادی ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین، چوتھے امام، پانچویں امام، سب ہادی کی منزل پر ہیں، سب کی صفت ہے ہدایت۔ مگر یہ خصوصیت امام علی النقی کی یہ ہے کہ آپ بصفت بھی ہادی ہیں اور لقب کے ساتھ بھی ہادی ہیں۔ یہ مخصوص فضیلت امام علی النقی کو حاصل ہے کہ آپ صفت کے ساتھ بھی ہادی ہیں اور آپ کا لقب بھی خلاق عالم کی طرف سے ہادی مقرر ہوا ہے۔ اور یہ وہ امام ہیں جن کی شرف و بزرگی کا کیا کہنا۔ خداوند کریم نے ان ائمہ کے ذریعے سے، یہ خدا کا انتظام ہے، اس سے پہلے یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پہلے عام تصور نہیں تھا کہ بچپنے میں بھی امامت عطا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں امامت کے مرتبے پہ فائز ہوئے جب امام رضا کا شہادت ہوئی۔ اس کے بعد 8 سال کے بعد امام خود 6 سال کا سن ہے جب امام محمد تقی کی شہادت ہوئی ہے، بلکہ 5 سال کچھ دنوں کا سن ہے جس میں آپ امامت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، درود بھیجو، فقط 5 سال کے سن میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو یہاں پر ہے کہ جہاں پتا چلا کہ خدا کا منصب ہے، جسے چاہے عطا کرے، چاہے تو گوشوارے میں عطا کر دے، بچپن میں عطا کر دے، جس سن میں چاہے خداوند کریم یہ شرف عطا فرما سکتا ہے۔ یہ خدا کا شرف ہے۔ تو 6 سال کے سن میں، اور امام ہادی علیہ السلام کا ایک مخصوص شرف یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے علماء نے کہا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جن ائمہ ماہرین میں سب سے زیادہ دعائیں نقل ہوئی ہیں وہ امام علی النقی علیہ السلام ہیں، جن کی تعداد یعنی جو متعلق دعائیں ہیں 43 یا اس سے بھی زیادہ تعداد علماء نے بیان کی ہے۔ اور یہ میرا امام جن کے شرف و فضیلت کا کیا کہنا، جن کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ امام وہ ہے کہ جو ہر حالت کو جانتا ہے، ہر شے سے جو آگاہ ہو جائے اسے امام کہا جاتا ہے، چاہے کہ ماہیت سے بھی واقف ہے، چاہے کہ اصول سے بھی واقف ہے، کوئی چیز کیا مرتبہ رکھتی ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی منزل ہے۔ امام کی، اور یاد رکھیں کہ امام کی معرفت کے لیے اب بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ خصوصیت سے ولادتوں کے موقع پر کہ امام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات وہ نے سوال بھی کیا کہ مسائل زیادہ اہم ہیں یا فضائل زیادہ اہم ہیں۔ تو دیکھیں دونوں کی اپنی جگہ پر اہمیت لازم و ملزوم ہے۔ اگر فضائل نہیں ہوں گے تو معرفت حاصل نہیں ہوگی، اگر فضائل نہیں ہوں گے معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی انسان عبادت میں ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ترقی ہے ہی فضائل کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے۔ تو فضائل اس لیے ضروری ہے کہ آپ معرفت پر پہنچے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب خلاق عالم نے حضرت آدم کو وہ کلمات جناب آدم نے پڑھے تھے تو وہاں پر یہی لکھا ہوا تھا اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یعنی خداوندہ تو نے محمد کو بنایا، اس کے ذریعے سے ہم تیری معرفت حاصل کری، علی کے ذریعے سے اعلیٰ کی معرفت حاصل کری، فاطمہ کے ذریعے سے پہچانا فاطر السماوات والارض کس کو کہتے ہیں، حسن کے ذریعے سے پہچانا محسن کسے کہتے ہیں، اور حسین کے ذریعے سے پہچانا کہ قدیم الاحسان کسے کہا جاتا ہے۔
یہ ائمہ کی ہستیاں وہ جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے فضائل لازم و ملزوم ہیں. یہ اہل بیت کے فضائل ہیں، یہ اہل بیت کا شرف ہے جو حاصل ہوا ہے. حبت اللہ ابن منصور موصلی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص، میں موصل کا رہنے والا ہے، موصل کے قریب کا، وہ کہتا ہے کہ میرے والد کے پاس ایک نصرانی کا بہت آنا جانا تھا، دوستی تھی نصرانی سے، جس کا نام یوسف بن یعقوب تھا. ایک دفعہ وہ میرے والد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بہت پریشانی میں آیا ہوں، مجھے متوکل نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر ظالم و جابر بادشاہ ہے. مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، میں بہت خوف کے عالم میں ہوں، دل میں خوف رکھتا ہوں، دل میں خوف رکھتا ہوں. تو مجھ سے تمہاری طرح کے، تمہارے مسلک کے کسی شخص نے کہا تھا کہ تو جب کبھی بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے نا تو امام ہادی کے نام کی نظر مان لیا کر، امام ہادی کے نام کی نظر مان لیا کر. تو میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں 100 دینار امام ہادی کی نظر کروں گا، یہ نظر میں نے مانی ہے. تو یہ کہہ کر وہ میرے والد سے رخصت ہوا اور وہ روانہ ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا تو بہت زیادہ خوش و خرم تھا، بہت خوش تھا. میرے والد نے پوچھا کہ تم تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، یہ ماجرا کیا ہوا؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں جب یہاں سے نکلا اور سامرا کی طرف چلا، سامرا کی راہ مجھ سے میں واقف نہیں تھا، لوگوں سے پوچھتا ہوا چہرے سامرا میں پہنچ گیا. سامرا میں نے ایک جگہ پر قیام کیا، ایک مکان لے کر قیام کیا. اب اس کے بعد مجھے اس بات کی فکر ہوئی کہ میں اس سے پہلے کہ میں دربار میں متوکل کے جاؤں، میں پہلے امام ہادی کے پاس یہ نظر دے دوں. اس سے پہلے کہ اس کے دربار میں جاؤں یا مجھے طلب کیا جائے، میں امام ہادی کی نظر یہ ہم کم کر دوں اور اس کے بعد اس کے پاس جاؤں، متوکل کے پاس. مگر مجھے خبر تھی اس بات کی کہ امام کو ہاؤس اریسٹ جسے کہا جاتا ہے، نظر بند گھر میں کیا گیا ہے، لوگوں کو بہت کم ملنے کی اجازت ملتی ہے. اب اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں تو یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ متوکل کو بتا دے تو پھر کسی اور پریشانی میں گرفتار ہو جاؤں، تو کیا کروں؟ تو یوسف بن یعقوب بیان کرتا ہے کہ اچانک میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور میں اپنی سواری پر جا کر بیٹھ گیا اور غلام سے کہا کہ تم اپنی سواری پر میرے پیچھے آؤ. میں سواری پہ جا کے بیٹھ گیا اور سواری کی لگام کو میں نے ڈھیلا چھوڑ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جدھر چاہے مجھے لے کر جائے. وہ سواری مجھے سامرے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے ایک گھر کے سامنے آ کے سواری رک گئی. میں نے بہت کوشش کری کہ اس کو آگے بڑھاؤں مگر کسی طریقے سے ممکن نہیں ہو سکا. میں نے اپنے غلام سے کہا کہ ذرا یہاں پر جا کر نرمی کے ساتھ لوگوں سے پتہ کرنا کہ یہ گھر کس کا ہے. تو کسی سے پتہ کیا تو اس نے کہا یہ حضرت ابن رضا امام علی ابن محمد کا گھر ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اس کے میرے دل نے کہا یہ پہلی دلیل ہے کہ وہ امام کی منزل پر ہے. سواری خود بخود ان کے گھر کے سامنے پہنچی ہے. یہ پتا بھی نہیں، شہر سے نہ آگا، انور بھی نہیں جانتا کہ گھر کہاں پر ہے، لیکن گھر کے سامنے آ کے سواری رکی ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایسے میں بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور ایک غلام آیا اور آ کر پوچھا کیا تم ہی یوسف بن یعقوب ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس شہر میں بالکل نیا وارد ہوا ہوں، بالکل نیا وارد ہوا ہوں، کوئی جانتا ہی نہیں میرا نام. مگر وہ آ کے کہہ رہا ہے، کہا یہ دوسری دلیل ہے. کہا تم یہاں پر آ کے کھڑے ہو جاؤ. میں سواری سے اتر کے اس مقام پہ جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ رقم جو تھی وہ میں نے اپنی آستین کے اندر کاغذ میں رکھ کے اپنی آستین کو اندر چھپائی ہوئی تھی. اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ غلام آیا اور آ کر کہا کہ تم نے اپنی آستین میں جو 100 دینار رکھے ہوئے ہیں اس کو دے دو.
میں نے کہا یہ تیسری دلیل ہے، کسے پتا میں نے کتنی رقم کو رکھا ہے، کتنی رقم کو رکھا ہے؟ تو میں نے وہ 100 دینار دے دیے، وہ اندر گیا۔ اس کے بعد کہا کہ تم اب اندر آ سکتے ہو۔ جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا حضرت امام علی النقی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ حق تجھ پر آیا ہوا، نصرانی ہے یاد رکھے، کچھ حق تجھ پر آیا ہوا۔ کہا ہاں رسول، 4 دلیلوں کے ساتھ مجھ پر حق آیا ہوا ہے۔ مگر امام نے مخاطب ہو کر فرمایا مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہوگا، تو نصرانیت پر بھی دنیا سے جائے گا، ہاں تیرا بیٹا ہمارا شیعہ اور مسلمان ہوگا اور ہمارا محب ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، امام کے بعد جملے الفاظ ظاہرات شریعت امام کے الفاظ سے بنتی ہے، ترتیب دی جاتی ہے، کہاں بنتی ہے؟ شریعت پوری ان چیزوں سے تشریح ہوتی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا مگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کو ہماری محبت کوئی کام آنے والی نہیں ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم جیسے لوگوں پر بھی ہماری محبت کام آئے گی، تم جیسے لوگوں پر بھی کام آئے گی ہماری محبت۔ اور یہ وہ اہم ترین موضوع ہے جس کو اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب عدل میں ایک باب کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، پورا باب تحریر کیا ہے اس کے ساتھ رسول اللہ کی کیا منزل ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ بالکل فائدہ نہیں دینے والی ہے، محبت اہل بیت ہے ہی وہ ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق فائدہ دینے والی ہے۔ جس نے جتنا فائدہ اٹھایا، فائدہ یقیناً ہے محبت اہل بیت کا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم سکون سے جاؤ، آرام سے جاؤ، کسی قسم کی فکر نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں دربار میں گیا، اس سے پہلے بہت غیظ و غضب کا شکار تھا، مگر متوکل مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں نے جب سے تیری شکل دیکھی ہے میرا غصہ ختم ہو گیا ہے، بتا تجھ سے کیا حاجت ہے، کیوں آیا ہے؟ اور مجھے انعام و اکرام دے کر رخصت کیا، انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ تو وہ کہتا ہے، ہبت اللہ بیان کرتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس نصرانی کا جو امام کے پاس ملا تھا اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کے بیٹے سے ملا تو اس کا بیٹا جیسا کہ امام نے پیشن گوئی فرمائی تھی مکمل طور پر اہل بیت کا صحیح ماننے والا مسلمان بن گیا تھا۔ یہ امام علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، یہ امام علیہ السلام کا پروان ہے۔ اور امام اس بات کے اعوذ باللہ محتاج نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے، جو دل کی آواز کو سنے اسے امام کہا جاتا ہے، جو دل کی آگہی رکھتا ہو۔ اور کس قسم کی دل کی آگہی، کس طریقے سے جانتا ہو۔ ابو الحسن احمد بن محمد بیان کرتا ہے کہ میرے والد کے چچا جسے ابو موسیٰ کہا جاتا تھا، وہ انہوں نے بیان کیا مجھ سے کہ میں ایک دن امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا فرزند رسول، متوکل مجھ سے بہت اچھی طریقے سے پیش آتا تھا، میرے بہت سارے کام متوکل مجھے اپنے خاص کام دیا کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس نے اس طریقے سے بے رخی کری ہے کہ جو مجھ پر استحقاق جو میرا تھا وہ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور سخت ترین اس کی نگاہ عتاب میں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ جان گیا ہے کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، اس لیے سخت ترین عتاب میں ہوں۔ اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کے دربار میں میری سفارش فرما دیجئے کہ وہ میرے حقوق جو بنتے ہیں وہ مجھے ادا کر دے، آپ میری سفارش فرما دیجئے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم جاؤ، مہان نے جو کہا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر پہنچا، اسی شب رات میں متوکل کے 2 کارکن اس کے کارندے میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم تو تمہیں بہت دیر سے تلاش کر رہے ہیں، تم موجود نہیں تھے۔ کہا میں کہیں گیا ہوا تھا۔ کہا تمہیں متوکل بہت دیر سے بلا رہا ہے
اور تمہیں یاد کر رہا ہے. جان ہوا کہ ابھی تو اتنے عرصے یاد نہیں کیا، ایک دم کے ساتھ جو ہے اس تیزی کے ساتھ بادشاہ کا اچھا کہ جس طریقے سے ہو. تو کہاں میں پہنچا وہاں پر. جب میں پہنچا تو دیکھا میں نے وزیر مملکت فتح بن خاقان اس کے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوا ہے. کہا تو نے اتنی تاخیر کر دی، متوکل تو بے چینی کے ساتھ تیرا انتظار کر رہا ہے. میں نے بولا ابھی تک تو یاد نہیں کیا، ایسا کیا معاملہ ہو گیا انتظار کر رہا ہے؟ جب میں دربار میں داخل ہوا تو متوکل ٹہل رہا تھا. اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا اے ابو موسیٰ، مجھے تمہارا ذہن سے ہی تمہاری بات نکل گئی، تمہارا ذہن سے ہی خیال تمہارا نکل گیا، اور تم نے بھی مجھے یاد نہیں کرایا. یہ بتاؤ میرے کیا کیا تمہارا استحقاق ہے، جو میرے اوپر حقوق ہیں، تاکہ میں وہ تمہیں ادا کروں. ابو موسیٰ بتاتا ہے، میں بتاتا گیا، وہ حکم دیتا گیا، اس کے تمام یہ حقوق اس کو ادا کر دیے جائیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس سے دگنا دے دیا جائے، چونکہ میں بھول گیا تھا. ابو موسیٰ کہتا ہے میں خوشی میں جب اس کے دربار سے باہر نکلنے لگا تو میں نے فتح ابن خاقان سے کہا، وزیر مملکت سے، یہ بتاؤ کیا امام علی النقی یہاں آئے تھے؟ اس نے کہا نہیں، امام تو نہیں آئے. کہا یہ بتاؤ کیا امام نے کوئی سفارش بھیجی تھی؟ کہا کوئی سفارش بھی نہیں بھیجی تھی. کہا کوئی بات کی تھی؟ کہا کوئی بات بھی نہیں کی. میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہہ کے میں جب جانے لگا فتح ابن خاقان نے مجھے روکا. کہا یہ بتاؤ کیا تم نے امام علی النقی سے دعا کے لیے کہا تھا؟ کہا ہاں میں نے دعا کے لیے کہا تھا. کہا تو نے ادھر دعا کے لیے کہا، ادھر تیرا کام بن گیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. ادھر فقط دعا کے لیے کہا، ادھر کام بن گیا. وہ کہتا ہے میں آیا امام علیہ السلام کے پاس آیا. امام نے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کیوں ابو موسیٰ تیرا کام بن گیا؟ میں نے حیرانگی سے کہا کہ فرزند رسول آپ نہ تو گئے، نہ آپ نے سفارش فرمائی، نہ کچھ لکھا. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو ہماری ہر قسم کی توجہ ذات پروردگار کی طرف سے ہے، ہم اس کے اختیار کلی کے قائل ہیں. وہ جس کے دل میں چاہے محبت ڈال دے، جس کے دل سے چاہے جو بات ادا کرے، یہ اس کا اختیار کلی ہے. تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے اختیار کے ساتھ یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. یہ فضائل کی منزل ہے، یہ مناقب کا منظام ہے. اور کون امام علی النقی؟ محمد بن فرج بیان کرتا ہے میں نے ایک مرتبہ امام سے عرض کی کہ مولا فرزند رسول آپ کو پتا ہے یہ آپ کے در کے اوپر ظاہر بات ہے نظر بند کیا ہوا ہے، آپ کو ہر قسم سے آپ کے نہیں آ سکتے. مولا آپ یہ بتائیے کہ اگر مجھے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو میں کیا کروں؟ ہماری جانیں قربان، مسئلہ پوچھنا ہو کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اس مسئلے کو لکھ کر جس مسلح کے نیچے نماز پڑھا کرتا ہے اس مسلح کے نیچے اس کاغذ کو رکھ دیا کر، اور جب نماز ختم کر دیا کر تو نکال کے دیکھ لیا کر. وہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ اپنے مسئلے کو لکھ کے مسلح کے نیچے رکھا، جب نماز کے بعد میں نے اٹھا کے دیکھا تو امام کا جواب دستخط کے ساتھ موجود تھا. یہ ہے امام کی فضیلت کی منزل. درود بھیجے محمد و آل محمد کو. یہ ہے شرف امام. دنیا کہاں سمجھ سکتی ہے کس کو امام کہا جاتا ہے؟ یہ امام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ امام کا شرف ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور وہ امام کہ جو ہر شے سے آگاہ ہے، اختیار کی منزل پر ہے. اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کو کثرت کے ساتھ نادران اہل سنت نے بھی نقل کیا. ابو ہاشم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے امام کو کسی ایسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ جس زبان کو میں جانتا نہیں تھا، آگاہ نہیں تھا. میں نے پوچھا فرزند رسول یہ آپ کس زبان میں گفتگو کر رہے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہاشم
اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کنکری کہیں یا پتھر کہیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے لیا، اس کو اپنے لعاب دہن میں کر کے اس کے بعد کہا اے ابو ہاشم اس چیز کو چون لو۔ وہ کہتا ہے جس جیسے ہی میں نے وہ اپنے دہن میں رکھا، زبان پہ رکھا، میں 73 زبانوں کا جاننے والا بن گیا۔ یہ ہے امام کا اختیار و فضیلت، یہ ہے امام کا اختیار، یہ ہے امام کا شرف۔ اور کون امام؟ وہ امام کہ جو آپ نے ثابت بتایا کہ امامت کس شے کا نام ہے، کس چیز کو امامت کہا جاتا ہے، علم کی منزل پر، علم کے مقام پر آپ نے بتایا۔ متوکل کا آج تھا کہ وہ امتحان لیا کرتا تھا، امتحان لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے کسی عالم کو اس بات پر تیار کیا کہ تم جب میں امام کو بلاؤں گا یہاں پر تو تم دعویٰ کرنا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ کے مجھ سے پوچھنا ہے، یہ دعویٰ تم کر دینا۔ اور کچھ افراد کو جس طریقے سے ایک عام دستور بھی ہوا کرتا ہے، جس طریقے سے اگر کوئی بڑا آدمی کالج کا یا اسکولوں کا پرانا دستور ہوتا تھا انڈو پاک میں کہ اگر کسی بڑے آفیسر کو بلایا جا رہا ہے تو بچوں سے کہا جاتا تھا تم سوال پوچھنا، لیکن سوال ان کے ذہن سے نہیں پوچھواتے تھے، لکھ کے دیتے تھے یہی سوال پوچھنا جس کا جواب وہ دے سکیں، نہیں جواب دیں گے تو شرمندگی ہوگی۔ تو لہٰذا وہی سوال بھی دکھا دیا جاتا تھا، جواب بھی بتا دیا جاتا تھا یہ جواب ہے، تو اس کے ساتھ دکھا دیا جاتا تھا۔ تو یہی چیز تیار کی کہ سوال کیا جائے گا اور جو سوال کرتا رہے گا تو یہ جواب پتہ ہے، جواب دیتے رہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام جب دربار میں آئے، امام کا ایک چاہنے والا بھی امام کے ساتھ آ کر گیا، وہاں پر موجود تھا۔ جب دربار سج گیا تو اس نے کہا سلونی سلونی قبل، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ کے پوچھنا ہے۔ لوگوں نے کچھ سوال کیے اور جس طریقے سے دستور ہوتا ہے جواب دے دیے۔ اس کے بعد اس چاہنے والے سے نہیں رہا گیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو یہ کس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، سلونی سلونی قبل تفخذونی، پتا ہے تجھے کس ذات کا دعویٰ ہے؟ یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کا دعویٰ ہے، یہ علی کا دعویٰ ہے سلونی سلونی۔ اس نے کہا میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں۔ کہا اچھا میں تجھ سے سوال کروں؟ کہا ہاں سوال کرو۔ کہا اچھا یہ بتا کہ حج واجب ہے نا؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے۔ تو نے کہا جس قسم کا سوال ہو، ثواب کے لیے کوئی ٹوک تو لگا ہی نہیں۔ کہا ہاں حج واجب ہے۔ کہا کیا انبیاء پہ بھی حج واجب تھا؟ کہا اب یہاں پر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے، سوچتا رہا، ہو سکتا ہے واجب نہیں، ہو سکتا ہے نہیں، یقین کے ساتھ بتا تھا یا نہیں تھا، کیونکہ تو نے دعویٰ کیا ورنہ بول دے کہ جھوٹا دعویٰ ہے میرا۔ کہاں واجب تھا؟ کہا واجب تھا۔ کہا واجب تھا تو یہ بتا کیا حضرت آدم پہ بھی واجب تھا؟ اب پھر گھبرا گیا کہ کیا جواب دے۔ کہا ہو سکتا ہے۔ کہا ہو سکتے کی بات نہیں، یا تو بول دے نہیں آتا سوال۔ کہا حضرت آدم پہ واجب تھا۔ کہا اگر حضرت آدم پر واجب تھا تو آدم ابو البشر ہیں، سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں۔ اور جب ظاہر بات ہے ہمارے پاس بھی عقیدہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم نے بنیادوں کو بلند کیا تھا۔ خانہ کعبہ حضرت آدم کے زمانے میں بنا ہے، آدم نے بنایا تھا خانہ کعبہ، وہ پہلے سے تھے۔ تو کہ آدم نے بھی حج کیا تھا؟ ہاں حج کیا تھا۔ تو یہ بتا کہ جب آدم نے حج کیا تھا کوئی اور تو وہاں پر اس وقت تھا نہیں، آدمی بشر، جب آدم نے حج کیا تھا تو حج کا ایک رکن ہے کہ بالوں کو ترشوایا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے بالوں کو کس نے کاٹا تھا؟ بالوں کو کس نے صاف کیا تھا؟ اب اس منزل پر آ کر اب وہ کیا جواب دے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا زور سے بول تاکہ سب سن لیں۔ اس نے زور سے مخاطب ہو کے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اب متوکل نے کہا کہ کوئی ہے اس دربار میں کہ جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ تو سب کی نظریں میرے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہی ہستی ہے جو جواب دے سکتی ہے،
ایک ہی ذات ہے جو جواب دے سکتی ہے۔ متوکل متوجہ ہوا، ابو الحسن حضرت رسول کیا آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم کو خداوند کریم نے یہ بتایا تھا کہ آدم تمہاری ذریت میں سے، نسل کے اندر سے حاجرہ آنے والی ہیں جو اس مقام پر صحیح کریں گی، اور ارکان بتائے تھے، اور اس کے بعد حضرت آدم کا سر کے بالوں کو ترچوانے کے لیے خداوند کریم نے جبریل کو بھیجا تھا۔ جبریل ایک یاقوت لے کر آئے تھے، اس یاقوت کو حضرت آدم کے سر پر پھیرا تھا جس سے ان کے بال گر گئے تھے، اور اس یاقوت کی روشنی جہاں جہاں تک گئی تھی خداوند کریم نے اسے اپنا حرم قرار دے دیا۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو فخر آدم ہو، جو آدم سے پہلے جس کا نور موجود ہو، وہی بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سے سوال کیے گئے، جن میں سے 2 نمازوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پوچھا مولا نمازیں حضرت رسول پہلے بھی زمانے میں تھی؟ کہا ہاں۔ کہا رکعتوں میں فرق تھا لیکن نمازیں تھیں۔ کہا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کون سی نماز وہ ہوئی تھی؟ کہا وہ نماز فجر تھی، نماز فجر سب سے پہلے۔ اور وہ کب ہوئی؟ کہ جب خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت زمین پہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، بالکل تاریکی تھی۔ تو اس تاریکی کے سناٹے کو دیکھ کر حضرت آدم نے خدا سے دعا کی، خداوندہ یہاں تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، تاریکی ہی تاریکی جائی نہیں دیتا۔ کہ ایسے میں سحر کا نور طلوع ہونا شروع ہوا۔ جب حضرت آدم نے سحر کے نور کو دیکھا تو آپ نے خدا کی شکرانے کے لیے نماز ادا کی۔ تو یہاں پر خداوند کریم نے کہا اے آدم تم نے ہمارے شکرانے میں نماز ادا کی، ہم اس نماز کو واجب کر دیں گے۔ اس طریقے سے نماز واجب کی گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری نماز جو واجب ہوئی، یہ تمام انبیاء کا سلسلہ ہے، انبیاء کے سلسلے میں ہے، دوسری نماز ظہرین ہے۔ وہ اس وقت واجب ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، جیسا کہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ آپ نے ستارے کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، پھر ڈوب گیا، کہا میں اس کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر سورج کو دیکھ کر کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بلند ہے۔ مگر چاند کو جب زوال کی طرف آنے لگا تو ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جسے کوئی زوال نہیں ہے، جس چیز کو زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو ظہر کی نماز خداوند کریم نے واجب کی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس طریقے سے یہ امام علیہ السلام کے علم کی منزل ہے، اور یہ امام کا یہ وہ روایت ہے کہ جس کو بحار الانوار نے نقل کیا، امالی شیخ توسی نے نقل کیا، تمام محدثین نے ساتھ کو نقل کیا، اس روایت کو نقل کیا کہ عمار بن زید کہتا ہے کہ ہم ایک مقام پر جمع تھے، ہم افراد سب افراد ایک مقام پر جمع ہوئے تھے کہ ایسے میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، قوم میں گئے تھے یا جیتے جاگتے گئے تھے۔ سب نے جب کوئی یاد نہ کر سکے امام کی طرف رخ کیا اور کہا کیا یا رسول اللہ آپ کے جب معراج پر گئے تھے، آسمانوں میں گئے تھے، فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے وہ تو میرے جد تھے۔ یہ کہہ کر مولا نے کچھ کلمات کہے، ہم نے دیکھا مولا آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ جب زمین پر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت پرندہ تھا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک خوبصورت پرندہ لے کر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ پرندہ میں جنت سے لے کے آیا ہوں۔
تو یہ نہ سمجھ لینا وہ یا جبریل کا کمال تھا یا براق کا کمال تھا، ارے وہ خدا جس نے نور کو ہمارے خلق کیا، جس کے صدقے میں ہر کوئی آسمان و زمین میں رہتا ہے، کیا ان کو خداوند کریم اتنی طاقت عطا نہیں کر سکتا کہ آسمانوں میں سیر کر لے؟ انسانوں کی منزل یہ آسمان سے پرندے کو لے کر آئے۔ یہاں پر روایت بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ پرندہ کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا تھا، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو امام سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے، تو امام اس کی زبان کی تشریح فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زبان میں یہ کہہ رہا ہے، مگر اس منزل پر روایت کہتی ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ذرا میرے قریب آ جاؤ، ذرا قریب آ جاؤ، خود اپنے کانوں سے سن لو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ براوی بیان کرتا ہے ہم سب نے سنا، وہ پرندہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان علی ولی اللہ۔ شرف و منزلت ہے، اختیار کی منزل پر ہے، اختیار کی منزل پر ہے، اختیار کل رکھتے ہیں، یہ چیز منزل پر ہے، دلوں کے مال جاننے والے ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے توسل سے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، انہی کے توسل سے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ اور امام نے اپنی ایک روایت میں، اپنے ایک واقعے میں تین چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک توسل کا آپ نے ذکر بیان کیا، ایک یہ بیان کیا کہ کبھی نا امید نہ ہونا اور دعا پر یقین رکھنا، کس دعا پر جو توسل کے ذریعے سے مانگی جائے گی، یقین رکھنا۔ وہ مشہور واقعہ کون ہے؟ اور شاید یہیں پر یہ علماء نے بیان کیا کہ دعائے توسل کے نزول کا واقعہ بھی شاید یہی ہے، علماء نے بیان کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ امام کے پڑوس میں ہی ایک شخص رہتا ہے کہ جو نقاشی کا کام کرتا ہے، جس کا نام یونس تھا، جس کو واقعے کو ہم یونس نقاش کے نام سے جانتے ہیں۔ یونس نقاش، یونس نقاش چونکہ وہ اپنے فن میں بہت ماہر تھا، تو لہذا حاکم سامرا نے، یعنی بات ایک دارالحکومت بھی تھا اور وہاں پر مقام پر ایک مقامی لیڈر بھی ہوتا تھا، جس کے لیے کہ بہت ظالم و جابر جنرل تھا، اس نے اس یونس نقاش کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ایک خوبصورت ہیرا اس کو دے کر کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ ایسا ہیرا بادشاہ وقت کے پاس بھی نہیں ہے، خلیفہ کے پاس بھی نہیں ہے، اس کو نہایت احتیاط سے لے جاؤ، اور ایک عبارت بتائی کہ وہ اس پر کندہ کر دینا، یہ عبارت اس پر کندہ کر دینا۔ وہ یونس نقاش اپنے گھر اس ہیرے کو لے کر آیا، چونکہ نقاشی کا کام کرتا تھا، مشہور تھا، اس کے گھر میں اور بھی ہیرے تھے، اپنے وقت میں نقاشی کرتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے جب اس نے اس ہیرے کو لیا تو اس طریقے سے یہ ہیرا زمین پر گرا کہ اس کے برابر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس نے کہا اب ایک ہی در ہے جس در پہ مدد کے لیے جا سکتا ہوں۔ آیا میرے مولا کے در پہ، امام علی النقی کے در پہ آیا اور آ کر کہا، اجازت طلب کی، جا کے کہا فرزند رسول بہت بڑا غضب ہو گیا ہے، وہ ظالم و جابر حاکم کہ جس نے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا، چچا کو قتل کر دیا، ذرا سی باتوں پہ میرے لیے رعایت کرے گا کیا؟ اتنا قیمتی ہیرا۔ امام نے ارشاد فرمایا خدا کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا اور دعا کرتے رہنا، ہمارے توسل کے ساتھ دعا کرتے رہنا اور نا امید نہ ہو۔ کہا اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا مسئلہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو تم سے کہا ہے دعا کرتے رہو اور خدا کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس، وہ کہتا ہے کہ میں آ گیا واپس، اور جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو انسان کا آہستہ آہستہ جس طریقے سے غم دور ہوتا ہے، فکر دور ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کا رنج کم ہوا کہ ایک دن حاکم کا بلاوا آ گیا کہ تجھے حاکم نے طلب کیا ہے۔
یا اس کا کارندے کا آنا تھا، اس کے جن سے جان نکل گئی۔ پھر دوڑا ہوا آیا میرے مولا کے پاس، فرزند رسول مجھ سے وصیتیں سن لیجئے، وہ ایسا ظالم و جابر بادشاہ ہے کہ قتل کر دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے تجھ سے کہا تھا نہیں کہ دعا کر اور ہماری ذات پہ یقین رکھ اور ہماری سے توسل کے ذریعے سے دعا کر۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید یہی موقع تھا کہ آپ نے توسل کا ذکر کیا، جس کو بعد میں موسیٰ بن عبداللہ نقی نے امام علیہ السلام سے نقل کر کے دعائے توسل جو امام کے ہی ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جس کو موسیٰ بن عبداللہ نقی نے نقل کیا، وہ ہو سکتا ہے یہی واقعہ ہو، اسی واقعے کو، کیونکہ امام نے کہا توسل کرو، اور کیا کلمات تھے امام نے، وہ پتہ نہیں کہ کیا کلمات اس کو کہے، لیکن بہرحال وہ گیا۔ اب جب دربار میں پہنچا ہے تو وہ تو ابھی بھی اس کو کہتا ہے یہ کہ جب میں دربار بعد میں بیان جو کیا کہ ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے مومنین، جب تک ایمان مکمل نہ ہو معجزات کے باوجود دل میں کھٹکا رہتا ہے، چاہے فضائل کی منزل ہو چاہے معجزات کی منزل ہو۔ لیکن ائمہ نے فرمایا خبردار خبردار۔ تو توسل کیا، کس لیے توسل کیا؟ اس لیے توسل کیا کہ چلو مرنے سے پہلے اہل بیت کا نام زبان پہ جاری ہو جائے گا، کام کا نماز میں زبان جاری ہو گیا، لیکن ابھی بھی یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ دربار میں گیا، اچھا وقت نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے بہت بجھا ہوا ہے، اور اس نے جاتے ہی کہا کہ اے یونس نقاش، میں نے تجھ سے جو کام دیا تھا اس کام کو ابھی رہنے دے، چونکہ یہاں پر بیٹیوں کا ذکر ہے، بعض جگہ پر بیویوں کا ذکر، کہ میری تمہیں پتہ ہے میں نے 2 شادیاں کی ہیں۔ میری زوجہ کو جب پتہ چلا کہ ایسا قسم کا ہیرا ہے تو دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، ہر ایک نے کہا مجھے ہیرا چاہیے، تو اب میں مجبور ہو گیا ہوں، لہٰذا ایسا کر اس ہیرے کے 2 ٹکڑے کر لے اور 2 ٹکڑے کر کے نام لکھ کے لا کے دے دے۔ وہ کہتا ہے میں نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اللہ اکبر، شکر ادا کیا، اور پھر دوڑا ہوا میرے مولا کے پاس آیا، آ کر کہا فرزند رسول معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ جو بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، جو اس قدر ظالم و جابر ہے، میں نے دیکھا اس قسم کی بات کہی جو آپ نے کہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر بھی ہمارے بات پہ شک رہا نا، شک نہ کرنا، خدا نے اپنے اعجاز سے ہمیں تمام اختیار عطا کیا ہے، اور یقیناً خدا کا عطا کردہ اختیار ہے، کیونکہ اطاعت کے ذریعے سے یہ اختیار آتا ہے۔ تو یہ امام علی النقی کی منزل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دعائے توسل جیسا تحفہ عطا ہوا ہے کہ ہم پہچانیں، ورنہ ہمیں کیسے پتا تھا معصومین کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاجت طلبی کریں۔ یہ تو دعائے توسل کا کرشمہ ہے، ہم جیسے لوگوں نے سمجھ لیا کیسے ان کی بارگاہ میں توسل۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اس نے کہا کہ فرزند رسول مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ جب دعا کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ امام نے خاموش ہو گئے، ارشاد فرمایا فقط دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ہمارے وسیلے کے ذریعے سے مانگا جائے، توسل سے مانگا جائے، تب اس طریقے سے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ فضیلت محمد آل محمد ہے، یہ شرف محمد آل محمد ہے، اور کیا کہنا امام علیہ السلام کی منزل کا۔ اور امام، وہ امام میں نے کہا جن کی 43 امام زین العابدین کے بعد سب سے زیادہ جس سے دعائیں نقل ہوئیں وہ میرا یہ 10واں امام ہے، سب سے زیادہ دعائیں، چوتھے امام کے بعد سب سے زیادہ دعائیں امام علی النقی علیہ السلام سے۔ اور امام علیہ السلام کو ایک خاص شرف جو حاصل ہے، ہمارے پاس مستند ترین زیارتوں میں زیارت عاشورہ کے بعد جو دوسری زیارت ہے وہ زیارت جامعہ ہے جو امام علی النقی سے مروی ہے۔ میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس زیارت جامعہ کے متعلق ارشاد کروں گا کہ زیارت جامعہ جس کے لیے علماء نے کہا کہ جس طریقے سے معصومین کا تعارف امام علی النقی نے زیارت جامعہ میں کرایا اس سے زیادہ جامع تعارف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طریقے سے جامع تعارف امام علیہ السلام نے، اور ہمیں طریقہ بتایا ہے خدا کی بارگاہ میں مانگنے کا، طلب کرنے کا۔ بس مومنین
ایک بند اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا درود بھیجے محمد و آل محمد. کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بطحا و کاظمین خراساں و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم اس ولادت باسعادت کے طفیل بے دعا گو ہیں کہ خداوندہ یہ تمام مومنین و مومنات جو اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں سب حاجت مند ہیں، خداوندہ ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں اس جشن پر مسرت کا ولادت باسعادت کا واسطہ صحت کامل عطا فرما. جو ان حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. جو مومنین و مومنات حاجات رکھتے ہیں، دلوں میں مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، خصوصیت سے بھائی کے لیے سب کی خداوند کریم اس ولادت باسعادت ماہ رجب کی برکتوں کا واسطہ سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو لاولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین کفو عنایت فرما. خداوندہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد اقبال لال جی، مرحوم میر اکبر علی رضوی سن آف مرحوم میر محمد علی رضوی، لیٹ مسٹر سجاد علی رضوی، مرحوم علی اکبر علی رضوی اور مرحومہ نور الصبا بنت حسن میاں اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ.